دوستو بھارت نے ٹال لی ہے کہ جب بھی پاکستان کے ساتھ کسی بھی کھیل میں ہم کھیلیں گے ہم آئیں گے، ہینڈ شیک نہیں کریں گے، پھیلیں گے اور جائیں گے۔ کلپ آپ لوگوں نے دیکھا اور اس کلپ میں بہت زیادہ کلیئرلی دکھا رہا ہے کہ انڈین کبڈی ٹیم کا کیپٹن کہہ رہا ہے کہ ہم کو آپ کے ساتھ نہیں کرنا ہے ہینڈ شیک، اور پاکستانی کیپٹن سوچ رہا ہے کہ اب یہ ہاتھ ہم کہاں پر رکھ کے، کسی اور جگہ پہ رکھ کے کیا کرے ان ہاتھ کا، ہمارا یہ کیا حال ہوا، ہمیں کس طرح شرمندگی مل گئی۔ جی ہاں دوستو، انڈین کرکٹ ٹیم نے سٹارٹ کیا تھا ہینڈ شیک نہ کرنا پاکستان کے ساتھ، پھر وومن نے کیا، اب کبڈی کا ٹیم بھی وہی پیٹرن کو فالو کرتا جا رہا ہے اور دکھا رہا ہے ساری دنیا کو کہ یہ بیکاری لائق نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ ہینڈ شیک کریں۔ اور ان کے اوپر پھیلنا تو ایک اندر لیول تھا۔ ایشین یوتھ گیمز میں بھارت نے کبڈی میں 3 میچز کھیلے ہیں اور 3 میچز اپنے نام کیے۔ پہلا میچ کنگالو ان کا چھوٹا بھائی بڑے بھائی سے پہلے پھیل گیا تھا۔ ایکچولی تو کرکٹ میں ایشیا کپ میں پہلے بڑے بھائی کو پہلا پھر چھوٹے کو، یہاں پر الگ سا معاملہ تھا، پہلے چھوٹے کو پہلا پھر بڑے کو پہلا۔ ان کے بیچ سری لنکا، وہ ہمارا بھائی ہے، سری لنکا افغانستان اور بھارت اکٹھے کام کر رہے ہیں تو اس کے بارے میں کچھ نہیں کہنا ہے۔ بھارت نے سری لنکا کو بھی ہرایا۔ اور تیسرا میچ تھا کس کے ساتھ بھائی صاحب؟ بیکاریوں کے ساتھ آ گئے، ہینڈ شیک نہیں کیا، ہینڈ شیک نہ کرنے کے باوجود پھیل دیا اور گئے اور کہہ دیا کہ بائے بائے اور ٹاٹا۔ دروازے ایک بار پھر بند اور پاکستانی ایک بار پھر ذلیل 81-26 کے سکور کے ساتھ۔ تو بہت زیادہ بڑا ڈیفرنٹ۔ یہی چیز سمجھانے کی کوشش کر رہا تھا اینڈی، جو میچ ریفری تھا ایشیا کپ کے پہلے میچ میں پاکستان ورسز انڈیا۔ اس میں سمجھا رہا تھا کہ سمجھ جاؤ، آپ لوگ، ساری دنیا آپ لوگوں پر ہنسی گی جب آپ کوشش کرو گے ہاتھ ملانا اور وہ کہے گا کہ ہم ہاتھ نہیں دیں گے۔ تو یہ حال ہونا تھا وہاں پر بھی، لیکن پھر بھی یہ بیکاری نہ سمجھ پائے اور کہہ دیا کہ ہینڈ شیک نہیں کیا، اینڈی کو ہٹاؤ، ہم نہیں آئیں گے، ہوٹل میں بیٹھیں گے۔ ان کے بعد جو چیزیں، جو کرتوتیں پاکستان کرکٹ ٹیم نے کی، گراؤنڈ میں سب کو دکھا دیا کہ اصلیت پاکستانیوں کا کیا ہے۔ تو وہاں پر شرمندگی سے بچانے کے لیے بھارتی کرکٹ ٹیم نے صاف کہہ دیا تھا، اور فائنل میں بھی پہلے سے ہی انفارم کیا تھا نقوی چور کو کہ آپ مت آؤ، ہم آپ سے ٹرافی نہیں لینا چاہتے۔ لیکن کیا کرے، اس لوگوں کے لیے بے عزتی دوائی جیسی ہے۔ اگر ان کو کوئی بے عزت نہ کرے تو یہ سوچتے ہیں کہ ہم نے اپنے میڈیسنز نہیں کھائے ہیں، ہم اپنے میڈیسنز بھول گئے ہیں۔ کانا ہے، ازکانا ہے۔ اس لوگوں کو بے عزتی بہت زیادہ اچھا فیلنگ دے رہے ہیں، اس لیے پاکستانی ہر ایک جگہ میں اپنے آپ کو ذلیل کرنے آتے ہیں۔ سمجھایا پہلے سے کہ ٹرافی نہیں لینی ہے، اب ایک نیا معاملہ بنا ہے، وہاں پر ہینڈ شیک کا پیٹرن چلتا جا رہا ہے بھارت کی طرف سے، اور یہاں پر بیکاری ڈرامے بازی پر ہی ڈرامے بازی کر رہے ہیں۔ تو جی ہاں دوستو، نقوی چور کے بارے میں بھی ایک نیوز آیا۔ سورسز کے مطابق نقوی چور کہہ رہا ہے کہ ہم اگر ٹرافی دیں گے، میڈلز دیں گے تو بی سی سی آئی کے کسی بندے کو دیں گے۔ اب یہ کہنے کی بات ہے، بی سی سی آئی نے بھی سمجھا دیا، بار بار سمجھا دیا کہ ہم کو آپ سے ٹرافی نہیں لینی ہے، ہم کو آپ سے میڈلز نہیں لینے ہیں۔ یہی بی سی سی آئی والے تھے جو ایشین کرکٹ کونسل کی میٹنگ میں آپ کو کہہ دو کانگریچولیشن انڈیا، ورنہ وہاں پر آپ کے سب کچھ تس نس کرتے ہیں۔ آپ نے شرمندگی سے کہہ دیا کہ کانگریچولیشن انڈیا۔ یہ وہی بی سی سی آئی ہے۔ تو بی سی سی آئی جس طرح آپ کے ساتھ کرے گی وہ اندر لیول ہے۔ سورسز کے مطابق یہ بھی آ رہا ہے بھائی صاحب کہ اس لیٹر میں جو لکھا گیا تھا، افغانستان اور سری لنکا کرکٹ بورڈز کی طرف سے فل سپورٹ ہے بی سی سی آئی کو، اور لکھا تھا کہ محسن نقوی چور ٹرافی سونپو، ٹرافی دے دو، ٹرافی بھیجو، دے دو نہیں بھیجو، اور یہ بھارت کی ٹرافی ہے، یہ میڈلز بھارت کے ہیں، آپ چورانے کی کوشش نہیں کر سکتے، اور اس چوری میں آپ کامیاب ہی نہیں ہو جاؤ گے۔ نوٹ سکسیسفل بائی
ناٹ سکسیسفل ہو گیا. تو اور محسن نقوی اپنی بات پر کڑا ہے. بات پر کیوں کڑا ہے؟ کیونکہ اس کو بہت زیادہ امید ہے یا خواہش ہے، اچھا ہے کہ یہ اور بھی وائرل ہو جائے، یہ اور بھی شرمندہ بندہ ہو جائے، یہ اور بھی ذلیل ہو جائے جس طرح یہ بندہ ذلیل ہے اور جس طرح پاکستانی ذلیل ہے. یہ خود ہے انٹرنل منسٹر وہاں پاکستان میں، اور کرکٹ کو بھی سنبھال رہا ہے، ایشین کرکٹ کونسل کو بھی سنبھال رہا ہے. سوچو بھائی صاحب، 3 بندے اتنے 3 بڑے پوسٹس اچھے سے کریں گے؟ نہیں، کبھی بھی نہیں. اور بھارت نے تو کلیئرلی کہا کہ یہ بندہ گورنمنٹ کا بندہ ہے، ہم کو اس سے ٹرافی نہیں لینی ہے. تو ان کا خلاصہ، ان کا جنازہ، محسن نقوی چور کا جنازہ اٹھے گا نومبر میں، کیونکہ نومبر میں آنے والا ہے آئی سی سی کا میٹنگ. اور آئی سی سی کی میٹنگ میں جب یہ بات اٹھے گی، اب تک تو صرف نہ ایشین کرکٹ کونسل کے لیول پر ہے، جب بات یہ اڑ جائے گی آئی سی سی کے لیول پر، آئی سی سی کے ساتھ بھی بہت زیادہ کمپلینس ہے اگینسٹ پاکستان سب سے اس سے پہلے. اور یہ کمپلینس پرانے نہیں ہے، یہی سپٹمبر اکتوبر میں ہوئے، جس سے سٹارٹ کرتے ہیں جو اینڈی کو ہٹانے کا ریکویسٹ، ان کے بعد میچ نہیں آنا، 1 گھنٹہ لیٹ آنا، ان کے ساتھ ساتھ یہ جو پوزز کرنا دہشت گرد والے، اور ان کے اوپر افغانستان کرکٹ پلیئروں کو شہید کرنا. بہت زیادہ کیسز سب پہلے سے پڑے ہیں، اور چوری کا کیس تو کوئی اور لیول، اور سب کے ثبوت ہیں. اب پاکستانی اتنے ذلیل لوگ ہیں کہ نہ ہی تو افغانستان کا مان رہا ہے کہ ان لوگوں کے کرکٹر تو شہید ہی نہیں ہوئے ہیں، اور نہ ہی یہ مان رہے ہیں کہ ہم نے ٹرافی چرائی ہے. یہ کتنے شرمندہ اور بے وقوف اور ذلیل اور ناپاک حرامی دیش ہے، کتنے حرامی لوگ ہیں. ان لوگوں کو شرم کبھی بھی نہیں آئی، اور یہ کام کرتے رہیں گے اور کرتے رہیں گے. لیکن اب جو آئی سی سی کا یہ جو میٹنگ ہونے والا ہے نومبر میں، افغانستان کرکٹ بورڈ نے اور سارے میڈیا نے ریکویسٹ کی ہے، اور ہم ہمیشہ یہی ریکویسٹ ایک ہی بات کہنا چاہتے ہیں کہ پاکستان کرکٹ ٹیم کو بین ہونا چاہیے کرکٹ سے. 1-2 سال کے لیے تو کنفرم بین ہونا چاہیے. کوئی نہ کوئی اتنا بڑا چیز لاگو کرنی پڑے گی پاکستانیوں پر، پاکستان کرکٹ ٹیم پر، کہ فیوچر میں اس طرح چیزیں نہ کرے، فیوچر میں اس طرح کوئی غلط قدم نہ اٹھائے، فیوچر میں اس طرح کوئی بےعزتی نہ کرے. کرکٹ کے ساتھ النگھن، ٹرافی کے ساتھ النگھن، ان کے اوپر کرکٹروں کو شہید کرنا، اپنی دہشت گردی کا روپ گراؤنڈ میں بھی دکھانا، گراؤنڈ کے باہر بھی دکھانا، اور ان کے اوپر جب ایک دیش کے پلیئر مرتے ہیں اور ان دیش کا سپر سٹار راشد خان کھڑا ہوتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے سوچتا ہے اور اپنے لوگوں کے لیے سٹینڈ کرتا ہے، تو ان کو گالی ملتی ہے. یہ ہے آئیڈیالوجی پاکستانیوں کا. پاکستانی سوچ رہے ہیں کہ ہم ماریں گے، کریں گے، کیونکہ ایک ٹائم پر افغانستان کے لوگ یہاں پر کھیل رہے تھے، اب نہ ان کے کرکٹرز کو ہم ماریں گے. تو یہ انصاف ہوا. یہ ہے پاکستانیوں کی یہاں، اور یہ سوچ رہے ہیں جو ایکچولی ایک جانور، ایک درندہ، ایک مانسٹر بھی اس طرح نہیں سوچتا. تو یہ ٹرافی اور یہ میڈلز تو بچوں آپ دو گے نہیں، آپ سینڈ کرو گے. آپ کے ہاتھ سے نہیں لینا ہے، آپ کے ہاتھ سے نہیں لینا ہے، نہیں لینا تھا، نہیں لینا ہے. یہ کلیئر ہو گیا. بار بار کہہ دیا ہے بی سی سی آئی نے، سب کو انفارم کیا ہے. یہ بات تو اب کے بارے اب تک ایشین کرکٹ کونسل کے لیول پر ہے، لیکن جب یہ بات اور بھی بڑھ جائے گی اور آئی سی سی کی میٹنگ میں اس پر بات ہوگی، اور وہاں پر افغانستان، سری لنکا دونوں کڑے ہیں بھارت کے ساتھ، اور ان کے ساتھ ساتھ ہم کنفرم کے ساتھ کہہ سکتے ہیں کہ انگلینڈ، آسٹریلیا اور ساؤتھ افریقہ بھی مل کر بھارت کے ساتھ کھڑے ہوں گے، اور نیوزی لینڈ میں بھی کوئی شک نہیں ہے، اور ذلیل کریں گے پاکستانی کرکٹ بورڈ کے یا محسن نقوی کو. اور یہی محسن نقوی پھر کہہ دے گا کہ بھائی صاحب وہاں پر ٹرافی رکھی ہے، لے جاؤ، ہم ہاتھ بھی نہیں لگائیں گے. لیکن وہاں پر ایک اصول رکھنا ہے کہ بہت زیادہ اچھی طرح بھائی صاحب ٹرافی کو صاف کرنا ہے، کیونکہ ان کا ہاتھ لگا ہے، اور ایک دہشت گرد کا ہاتھ نہیں لگنا چاہیے ایک ٹرافی پر، سپورٹ کے ٹرافی پر، کرکٹ کے ٹرافی پر.
کیونکہ وہ ٹرافی جا رہی ہے بھارت، اور بھارت میں جہاں پر رکھیں گے تو وہ جگہ بہت زیادہ صاف ہے. ٹرافی اس طرح نہیں ہونی چاہیے کہ اس پر نہ کسی دہشت گرد کا ہاتھ لگا ہو. تو یہ بات بھی ظاہر کرنی ہوگی اور کہیں گے کہ اس طرح کام کرو کہ صاف کرو ٹرافی کو، پھر ہم لیں گے، ورنہ آپ کے ساتھ کوئی اور معاملہ ہونے والا ہے. تو دوستو اس کبڈی میں نو ہینڈ شیک کا پیٹرن جو چلتا جا رہا ہے، ان کے بارے میں لکھ دو. سوچو سمجھو جانو کہ جو کچھ ہوا ہے پاکستان کرکٹ ٹیم کے ساتھ، نو ہینڈ شیک ہوا تھا، وہ 100% صحیح تھا، اور یہ پاکستانی کی بلائی میں تھا. کیونکہ اگر بلائی میں نہیں تھا تو اس طرح ہی شرمندہ ہوتے، پھر اپنے ہاتھ کو دیکھتے کہ یہاں اس ہاتھ کو کہاں پر ہم رکھ کے، اپنے گانڈ میں رکھ دے یا کسی اور جگہ پر رکھے. اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی لکھ دو ٹرافی چور محسن نقوی چور کے بارے میں. یہ چور اپنے آپ کو اور کتنا ذلیل کرنے والا ہے. اس چور کی اصلیت کے بارے میں ساری دنیا کو بتانا ہے، اور آئی سی سی میں ان کو پراپر طریقے سے ذلیل کرنا ہے. لکھ دو جو بھی مائنڈ میں ہے. ٹل دین اب ٹائم سب جے ہند، جے افغانستان. ٹل دین اب ٹائم، بائے بائے.